اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، انسان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی اس میں کامیابی بھی ہے، اور انسان جتنا جتنا خدا کو یاد کرتا ہے اتنا انسان اپنے لیے آسانی اور راحت کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے، اور وہ یہ کہ جو کوئی آدمی اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ گناہ نہیں بڑھایا جاتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں یہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص بھی ہمارے پاس نیکی بھیجے گا یا نیکی لے کر آئے گا، اس انسان کو ہم ایک نیکی کی 10 نیکیاں دیں گے، وَأَزِيدُ، اور میں اس میں اضافہ بھی کر دوں گا۔ تو یہ اضافہ ہو جائے گا اس لیے کہ اس انسان نے جتنے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا اتنا ہی اخلاص کے بقدر اس کے مراتب اور اس کا اجر بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں لوگوں کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، اور جو جتنے اخلاص سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قرب کا درجہ بھی پاتا ہے، اور اتنا ہی اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کی جزا بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے صدقے کے باب میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک پائی خرچ کی 10 تو اس کی ملیں گے ہی اگر اللہ نے قبول فرما لیا، اور اگر قبولیت نہ ہوئی تو وہ واپس پھینک دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی حرام کا مال خرچ کرے، جیسے کوئی آدمی خرچ کرے اور اللہ کی خوشی کی بجائے نیت کسی اور چیز کی رکھے، تو بہت سے عوارض ہیں یہ انسان کے خرچ کرنے میں بھی مانع اور رکاوٹ بن جاتے ہیں، قبولیت میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو نیکی لائے گا اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا تو بتایا ہے کہ 10 گنا بڑھا دیں گے، اور خرچ کرنے والے کا اخلاص کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 700 سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی برائی لے کر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لے کر آئے گا فجزاء سیئۃ مثلھا او اغفر، تو اسے گناہ کی سزا اتنی ہی دیں گے جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، نیکی کو بڑھا دیں گے، یا پھر یہ کریں گے کہ اسے معاف فرما دیں گے۔ اب معاف فرما دیں اللہ تعالی تو وہ جس چیز کو چاہے معاف کر دے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اتنی ہی شدید وعید آئی ہے جان بوجھ کر قتل کرنے پہ کہ جو قتل کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ کہا تو یہ گیا ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے، مگر چونکہ ہے بہرحال وہ کبیرہ گناہ تو اس لیے اس کی معافی ہو جائے گی۔ لیکن شرک ایسی چیز ہے جو اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ جو لے کر آئے گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ تعالی کا قرب بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے بتایا ہے کہ من تقرب منی شبرا
جو آدمی ایک بالشت کے برابر سفر طے کرے میری طرف، تقربت منہ ذراعا، ہم ایک بازو ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بازو تقریباً 1.5 فٹ کا ہے تو 1.5 فٹ اللہ تعالیٰ 6 انچ کے مقابلے میں آ جائیں گے، بلکہ سمجھانے کے لیے کہ بندہ تھوڑا سا بھی کام اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ بندے کی ہمت دیکھتے ہیں، بندے کی طلب دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں اتنے جتنا اس انسان کا اخلاص ہوتا ہے۔ اور جو آدمی فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ومن تقرب منی ذراعا، اور جو ایک بازو کے برابر ہماری طرف چلتا ہے ہم اس کے لیے اور زیادہ آگے آ جاتے ہیں، اور جو آتا ہے جلدی جلدی تیز چلتا ہوا ہم بھی اس کی طرف ایسے ہی بڑھتے ہیں۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، اور کوئی آدمی ہم سے ملے اس حال میں کہ پوری زمین کو اس نے اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو، ثم لا یشرک بی شیئا، اور اس نے ہمارے ساتھ اگر شرک نہیں کیا ہے تو لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، ہم اس زمین کے برابر مغفرت اور اپنی رحمت لے کر اس کا استقبال کریں گے، اس سے ملیں گے۔ تو اللہ کا قرب اور اللہ تعالی کے قریب ہونا اور اللہ تعالی کا ذکر کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو صاف کرتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں مربی اللہ ہیں۔ تزکیہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا، بس سب باتیں اسباب کے درجے کی ہیں، حقیقتاً تزکیہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک معاملہ ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم، تم میں سے کوئی آدمی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی تزکیہ کرتے ہیں، حقیقی مربی اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہاں اس نے عالم اسباب کو ایسے بنایا ہے کہ اسباب کے درجے میں جس طرح آدمی کھانے کے لیے محتاج ہوتا ہے، جس طرح اس بات کا محتاج ہوتا ہے بچہ کہ اس کو کوئی کھلائے اس کے ماں باپ، اسی طرح تزکیے کے لیے اللہ تعالی نے ایک چیز مقرر کر دی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی اللہ کا اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ اصلاح کا تعلق رکھنا پڑتا ہے، بیعت ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور پھر اس انسان کا تزکیہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ جو شیخ اور وہ جو درمیان کا واسطہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں اور کاموں کے لیے واسطے متعین ہیں، اور اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے، اور اسباب کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالی کا یہ بھی نظام ہے کہ تزکیہ ہے تو اس کے لیے بھی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کبھی تو اللہ تعالی حقیقتاً خود ہی پاک فرما دیتے ہیں، اور بظاہر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پاکی تو اللہ ہی نے کرنی ہوتی ہے، مگر درمیان میں کسی شیخ کو، کسی اللہ کے بندے کو تربیت کے لیے واسطہ متعین فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت تزکیے کی کہ ان کی ہدایات پر انسان عمل کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ اگر وہ ہماری ملاقات کی طرف شوق رکھتا ہے تو ہم اس سے اگر زمین بھر کے بھی اس نے گناہ کیے ہیں تو اتنی مغفرت سے اسے ملیں گے۔ اسی لیے دوسری جگہ پر بھی آیا ہے ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کی من احب لقاء اللہ،
جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہی ہے اور موت سے ہر آدمی گھبراتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انہیں بتلایا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت جو ہے یہ تو لا محالہ ہر انسان کو پیش آنی ہی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں طبعاً انسان گھبراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا اس طبعی نفرت سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ نفرت موت کے لیے ہے، اللہ سے ملاقات کے معاملے میں نہیں ہے۔ تو انسان اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو خدا کا قرب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے کہا انا عند ظن عبدی بی، ہم اپنے بندے کے ساتھ وہ کچھ کریں گے یا کرتے ہیں جو ہمارے متعلق کو گمان رکھتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، اور ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ ہمیں یاد کرتا ہے، وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اور بندہ اگر ہمیں یاد کرتا ہے اپنے جی میں تو ہم اس کو بھی اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جو مخلوق ہے، فرشتے میرے پاس پاک مجلسیں، میں اس میں انہیں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اور اگر وہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آئے گا فاقتربت إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف سے آ جاؤں گا۔ وَإِنْ أَذَانِي يَمْشِي، اور وہ پیدل چل کر آئے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، ہم دوڑ کے اپنے بندے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دوڑنا اور چلنا اللہ کا ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیان فرما دیا ہے، لیکن مطلب یہ ہے اس کا کہ ہم اسے قرب اپنا نصیب کر دیں گے، ہمارے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے ساتھ تعلق، تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ چلتا ہے، رہتا ہے، بندوں کے کام بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن کا تعلق، خدا سے اچھی امید، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے سکھائی ہیں اور اس کی تعلیم دی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر آئے، اور ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں گھر میں، تو دیکھا دونوں بچے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی، دونوں رو رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ما یبکیہما، دونوں کو کیا چیز رلا رہی ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بھوک یہ ہے، کھانے کے لیے کچھ گھر میں نہیں، بچوں کو بھوک ستا رہی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ اسی پریشانی میں باہر نکل گئے، اور باہر انہوں نے دیکھا گلی میں، روڈ پہ، راستے میں ایک دینار پڑا ہوا تھا، تو وہ دینار لے کے بازار چلے گئے، اور بازار میں دیکھا کہ کیا کیا چیزیں بکتی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے وہ دینار لے کے، اور کہا کہ یہ ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کہ اس طرح آپ کیجئے، فلاں یہودی سے جا کر آٹا لے آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور جا کر اس یہودی سے آٹا خریدا، اور اسے کہا یہ لو پیسے، دینار۔ تو یہودی نے کہا کہ انت ختن ھذا الذی یزعم انہ رسول اللہ، تم داماد اس شخص کے جو یہ مدینہ منورہ میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا ہاں میں ان کا داماد ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ دینار لے لو اور آٹا بھی لے جاؤ۔ یہ یہودی تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور محبت نہ بھی ہو تو عزت اس نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس تعلق کا احساس رکھا
کہ جو تعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رشتہ داری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. علی رضی اللہ عنہ نے آٹا اٹھایا، گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا یہ پیسے بھی آ گئے اور آٹا بھی آ گیا. تو اس نے کہا جائیں آپ فلاں آدمی کے پاس فلاں جگہ سے گوشت لے آئیے. ہوتا ہے گھر میں ایسی خواتین بتا دیتی ہیں کہ فلاں جگہ اچھی چیز ملے گی، یہ چیز لے آنا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور اسے دینار کا ایک حصہ یعنی درہم دیا یا اس کو دینار دیا اور فرمایا کہ ایک درہم کا گوشت دے دو. تو اس نے دینار رکھ لیا اور گوشت دے دیا کہ جب پیسے ہوں گے باقی میرے پاس آئیں گے تو میں تمہیں واپس کر دوں گا. تو علی رضی اللہ عنہ دینار اس کے پاس رہنے دیا اور گوشت لے کر گھر آ گئے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو آٹے کو گوندا، روٹیاں پکائیں اور پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تشریف لائیں. تو والد محترم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چیز ہوئی ہے، میرے شوہر آج باہر گئے تھے اور راستے میں ایک دینار ملا تھا، پھر انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے انہیں کہا یہ چیز لے آؤ. فَإِن رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ، اگر آپ اجازت دیں گے یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے تو ہم کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں. یہ چیزیں پکی ہیں، یہ کھانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کرو. تو سب نے کھایا اور ابھی کھانا کھا رہے تھے کہ گھر کے باہر ایک غلام آواز لگا رہا تھا اونچی اونچی، اور وہ کہہ رہا تھا، حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ ینشد اللہ والاسلام الدینار، وہ کہہ رہا تھا اللہ کا واسطہ ہے اور اسلام کی دہائی دیتا ہوں، ایک دینار میرا گر گیا تھا یہاں پہ، کسی کو ملا ہو تو اللہ کا واسطہ ہے، اسلام کا واسطہ ہے، مجھے واپس کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا سقط منی فی السوق، بازار میں ایک دینار مجھ سے گر گیا تھا، سونے کے دینار ہوا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ جاؤ اس کی دکان پہ جہاں سے تم نے گوشت دیا ہے اور اسے کہو میرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور یہ دینار واپس دے دو. وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ، اور وہ جو ایک درہم ہے تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ قرضہ میں تمہیں ادا کر دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور وہ دینار واپس دلوایا اس کو، اور اس آدمی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درہم بعد میں بھجوا دیا. تو یہ چیز ہے کہ حالات کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک چیز کو اسباب کی نظر سے دیکھتا ہے اور اسے نہیں معلوم ہوتا کہ ان اسباب میں اللہ تعالی نے کیا حکمت رکھی ہے، اور اللہ جب اپنے بندوں کے کام کرتا ہے تو وہ کام کیسے ہو جاتے ہیں. یہ سب نتیجے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح رکھنے کے، اور یہ سب نتیجے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنے کے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتی ہے، پھر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو دینی ہوتی ہیں اس انسان کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور خدا اس کے کاموں میں اس کا کفیل ہو جاتا ہے. تو اللہ کو یاد کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے یہ جتنے طریقے اس حدیث میں آئے ہیں وہ سب کے سب جس چیز میں انسان کا جی لگے اسی طرح اللہ کو یاد کرے، یہ اللہ کا ذکر ہے. البتہ طریقہ اس ذکر کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے. اگر وہ نیکی کرے گا اپنے طور پر سمجھ کے کہ یہ نیکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرما دیا تھا تو نیکی نہیں رہے گی، معصیت ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے عیدگاہ میں اور ایک آدمی نفل پڑھ رہا تھا
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں اس پہ عذاب نہ دے تو بس یہ بڑی بات ہے. تو اس نے کہا کیا نماز پر بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن فجر سے پہلے عیدگاہ میں آ کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس مخالفت پر اگر خدا تمہیں معاف کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب بات کیا تھی؟ تو یہ کہ اس نے اللہ ہی کو یاد کیا، لیکن یہ طریقہ اس نے اپنی طرف سے بنا دیا تھا، ایک ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، جو کسی نے بھی نہیں کہا، یہ وہ ہو گیا. اور پھر اس نے اس بات کو قبول کر لیا، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات توجہ سے سن لی. وگرنہ تو حال یہ ہے کہ کسی انسان کو اچھی بات بتائیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسے سن بھی لے، اور جو سن لیتا ہے وہ کچھ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ سے اور فرماتے تھے اللہم اجعلنی من الذین، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیں اذا احسنوا استبشروا، جب وہ لوگ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور اللہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں. گناہ ہو جاتا ہے ان سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، نیکی ہو جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بڑی اچھی چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو یہ آخرت میں میرے کام آ جائے گی چیز. تو نصیحت کرنا، نصیحت کا سننا، اپنے لیے اچھی بات کا کرنا اور اچھی بات کی تلقین کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی فطرت صالحہ سے ہے کہ جب فطرت صحیح ہو انسان کی تو وہ اچھی بات سنتا بھی ہے اور اس کو قبول بھی کرتا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں بتاؤں تمہارے سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے مالک تمہارے آقا کو سب سے زیادہ راضی کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجے جس سے بہت بلند ہو جائیں گے. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ عَطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور تم سونا اور چاندی خدا کے راہ میں خرچ کرو. اس سے بھی بہتر بات بتا دوں، وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو. فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تو تمہاری گردنیں اتار دیں اور تم ان کی گردنیں اتار دو. اس جہاد سے بھی اچھی چیز تمہیں بتاؤں، کتنی خوشخبریاں سنائیں. سب سے اچھا عمل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا، درجوں میں سب سے زیادہ بلندی کرنے والا، سونے اور چاندی کو خیرات کرنے سے اچھا اور جہاد سے بھی اچھا. پانچوں بشارتیں دی اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں شوق پیدا ہوا اس چیز کا کہ یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کیا وماذا کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا چیز ہے یہ؟ تو قال ذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرو. اللہ کی یاد یہ سب چیزوں سے اچھی ہے. اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے عذاب سے انسان کو پناہ دے، بس یہی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں اور اس میں فرشتوں کے بیٹھنے کا اور آسمان تک پہنچنے کا جو ذکر کیا ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ کے یاد سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ اپنے اس بندے کا ذکر وہاں کرتے. ایک اور روایت میں آیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مع عبدی، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوں اذا ہوا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے، وتحرکت بی شفتاہ، اور جب میرے بندے کے ہونٹ ہلتے ہیں تو ہم اپنے اس بندے کے پاس ہی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالی کی رحمت، اس کی نصرت، اس کا علم، یہ سب کی سب چیزیں بندے کے ساتھ ہو جاتی ہیں جب بندہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کو سنتے ہیں، اسی لیے تو اس پہ ثواب اور اجر مرتب ہوتا ہے اور اللہ کا قرب اور تزکیہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے یہ روایت بیان کی اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وانا اکبر، اور میں سب سے بلند ہوں، سب سے برتر ہوں، سب سے بڑا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں اور آپ اکیلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، لا الہ الا انا وحدی، میں اکیلا ہوں اور میرے علاوہ واقعی اس کائنات میں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بندوں کے حالات جانتا ہو۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، لا الہ الا انا ولا شریک لی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا شریک لی، کوئی نہیں ہے جو میرا شریک ہو۔ یہ وہ بندے جو زندگی بھر سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سچائی سے یاد بھی کرتے ہیں، تو بندے جو عام انسانوں کے ساتھ بات چیت میں، لین دین میں، معاملات میں سچائی پر مبنی ہوتے ہیں اور سچی باتیں ہی کہتے ہیں، سچی گواہیاں دیتے ہیں، ان کی گواہی قابل قبول، اس لیے کہ ان اللہ کے بندوں نے جھوٹ سے شناسائی حاصل نہیں کی، تو وہ اللہ کے لیے بھی جب گواہی دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں، ان کے قول کی قدر ہے، کیونکہ انہیں سچائی کے ساتھ محبت ہے۔ اور رہ گئے وہ آدمی جو جہاں چاہے جھوٹ بول لیا، جہاں اپنا نفع دیکھا سچ بول لیا، ان کے قول کی کیا قدر ہے۔ تو اللہ کے وہ بندے جو سچ کہتے ہیں اور زندگی کو سچائی کے ساتھ گزارتے ہیں، یہ سچ بولنا دنیاوی زندگی میں بھی نفع دیتا ہے، اور اللہ کو ایسے بندے کی قدر ہے کہ یہ میرا بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جب بندہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ آپ اکیلے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ شعوری طور پر جان بوجھ کے سوچ سمجھ کر یہ جملہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا ولا شریک لی، کوئی نہیں ہے میرے علاوہ اس کائنات میں جو ربوبیت اور الوہیت کے مقام پر فائز ہو، اور کوئی نہیں ہے میرا شریک۔ اہل علم کی گواہی، اللہ کے سچے بندوں کی گواہی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں فرمایا ہے کہ صابرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے بندے، اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم آپ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم سے بچا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفی تھے نا، اپنی دقت نظر سے عجیب نقطہ یہاں بیان کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے جن لوگوں کی تعریف کی ہے اور جن کے متعلق کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا بھی ذکر کی ہے، تو یہاں دعا میں یہ کہا ہے کہ اننا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہم ایمان لائے سو ہماری مغفرت کر دیجئے۔ یہاں ایمان کے فوراً بعد مغفرت کی درخواست کر دی، اعمال صالحہ کا تذکرہ نہیں ہوا، نیک اعمال نہیں لائے گئے، بس یہ عرض کیا گیا کہ اللہ ہم ایمان لائے سو آپ ہماری مغفرت فرما دیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تنہا ایمان اللہ پر یقین گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اور خود ایمان میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ کوئی شخص اگر بدقسمتی سے نیکیاں نہیں کر سکا اور گناہ ہی اللہ کے حضور لے کے پہنچا تو بھی مایوس ہونے کی بات نہیں، مالک یا تو معاف فرما دے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ایسا ہی کرم کیا کرتا ہے، اس سے ایسے ہی حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یا پھر انصاف کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد اس انسان کی مغفرت ہو۔ فرمایا یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار،
جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ الصابرین، وہ میرے بندے جو بڑے صبر کرنے والے تھے۔ والصادقین، اور بندے جو کیا تھے؟ سچے تھے، اپنی زبان کے، اپنی قول کے، اپنے عمل کے، حتیٰ کہ اپنی نیت کے۔ والقانتین، اور وہ بندے جو ہماری اطاعت کرنے والے تھے، قانت تھے، فرما بردار تھے، طلب کرنے والے تھے ہماری رضا کو، خوشی کو۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے تھے ہماری راہ میں۔ بہت بڑا وصف ہے مومن کا کہ وہ پیسے کو سینت سینت کے نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الا واسدہ الدین، لوگوں میں کوئی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا، جب آتا ہے خرچ کر دیتا ہوں، سوائے اس کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھائی اور ہم ابھی بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہمارے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے۔ اور یہ عادت مبارکہ نہیں تھی، اس لیے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ آج کیا چیز ایسی پیش آ گئی۔ اور پھر واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا چاندی کے کچھ پترے میرے گھر میں رہ گئے تھے اور مجھے برا محسوس ہوا، نماز میں یاد آیا کہ میں نے انہیں اللہ کے لیے نہیں خرچ کیا، تو مجھے برا محسوس ہوا کہ پیسہ چاندی میرے پاس باقی رہے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تم لوگوں کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت معافی مانگنے والے۔ یہ تو مراد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور سحر کو اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ ایسا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اور ایسا وقت ہے جب بالکل تنہائی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے مرغے سے بھی کم ہمت نہ ہو جانا۔ اسے کہا ابا اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا مرغا بھی دیکھو سحر کے وقت جاگ جاتا ہے، بڑی بری بات ہے کہ تم اس جانور سے بھی کم ہمت ہو جاؤ اور اس وقت سوتے رہو۔ اس وقت اللہ کو یاد کرنے والے، چاہے وہ نماز پڑھ کے استغفار کرے، لیٹا ہوا ہے، آنکھ کھل گئی ہے، اس لیے اس نے استغفار کیا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اس وقت اللہ سے معافی مانگنے والے۔ دیکھا آپ نے، یہ لوگ، اللہ نے کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کی قسم کھاتا ہے، خدا اس پہ گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں ہے جو اپنے بندوں کے حالات کو جانتا، اور کوئی نہیں ہے جو ان کے نفع اور نقصان کا مالک ہو الا ہو، وہی ذات ہے۔ والملائکہ، اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور علم والے، اور علم والوں میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو حقیقت میں عارف باللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو جانتے سمجھتے ہیں، اس لیے فرمایا وہ اولو العلم، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر علم کا دوسرا درجہ علماء۔ یہ ہے وہ بات، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اہل علم کی گواہی ہے، خدا نے اپنی وحدانیت کے لیے جن کو گواہ مقرر کیا ہے کہ ان سے پوچھ لو، یہ گواہی دیں گے اپنے فرشتوں کو، اور اللہ نے کہا علم والے جو انصاف کے مطابق گواہی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہے اللہ کے ہاں، بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ اسی لیے تو یہ بندہ جب کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں خاص طور سے وہ بندہ مراد ہے جو غفلت سے نہیں، پورے شعور سے سوچ سمجھ کے یہ گواہی دیتا ہے، گویا کٹانے میں کھڑا ہے، اسے سچ بولنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا ولا شریک لی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
اور جب بندہ پھر اس سے بڑھتا ہے خدا کے ذکر میں اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، حمد اور تعریف بھی اس کے لیے، بادشاہت اس کے لیے۔ قال صدق عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے پھر سچ بولا ہے، سچی گواہی دی ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لی الملک، حکمرانی میری ہے، ولی الحمد، تعریف میرے ہی لیے۔ اور بندہ کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے جب تک کہ محنت ہو۔ حدیث کے راوی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ پھر آگے جب حدیث آئی تو ہم اسے سمجھ نہیں سکے کہ آگے کیا بات راوی نے کہی ہے۔ حمزہ الزیات کی حدیث ہے، تو انہوں نے کیا بات آگے کہی، کہتے ہیں سمجھ نہیں سکے، تو میں نے ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ما قال، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ من روزے کا ہننا عند موتے ہی، جو شخص موت سے پہلے یہ پڑھ لے، موت سے پہلے یہ گواہیاں دے دے، لم تمسہ النار، اسے آگ نہیں چھوئے گی، وہ جہنم میں نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے لیے گواہی ہے، اللہ کی یاد ہے۔ سو بندہ وہ اچھا جو یہ گواہیاں دیتا رہے، پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ بھی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے جملے ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1، لا الہ الا اللہ وحدہ 2، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ 3، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد 4، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ 5۔ یہ 5 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور آپ نے فرمایا بندہ یہ بات کہتا رہے۔ بہت جگہ یہ حدیث آئی ہے، ترمذی میں، حاکم نے مستدرک میں، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، بہت لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ام ہانی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن، حضرت ابو طالب کی صاحبزادی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر ٹھہرے تھے، مکہ مکرمہ کی فتح کے دن تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر وصل فرمایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایمان کی جڑ ہے نا، ایمان کی اصل ہے یہ گواہی، اللہ کی توحید سارے اعمال کی جان ہے، روح ہے، تو اس لیے بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لا الہ الا اللہ ایسا جملہ ہے لا یسبقہ عمل، کوئی عمل اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ولا تترک ذنبا، اور یہ کسی گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا، یعنی یہ گناہ دھو دیتا ہے۔ بار بار جب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، یہ گواہی دیتا رہے گا، تو گناہ دھلتے رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلسلے میں لوگوں کو تلقین کرتے تھے 10,000 بار روزانہ پڑھنے کی، کہ اتنا یہ پڑھو، 10,000 بار پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ کو۔ وہ نصاب مقرر تھا، فرماتے تھے تزکیے میں بہت مدد ملتی ہے اللہ تعالی کے اس ذکر کو۔ اور حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے انگلینڈ میں ایک آدمی نے پوچھا کہ تزکیہ، تو وہ جو بھی سلوک کے تصوف کے اسباب تھے حضرت نے سے تلقین فرمایا اور کہا 5,000 سے تو کیا کم ہو۔
سے زیادہ بتایا تھا، اس سے کہا حضرت اتنا تو بہت ہو جائے گا، تو آخر پہ فرمایا 5000 سے تو کیا کم ہو، یعنی اتنا پڑھو، اللہ کا نام لو تاکہ تزکیہ ہو اور انسان حیوانوں کی فہرست سے نکل کے انسانوں میں داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسبقها عمل، کوئی عمل نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ سے آگے بڑھ جائے، ولا تترک ذنبا، اور یہ جملہ ایسا ہے جو کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں بتاتے تھے، بوڑھی ہو گئی تھی بہت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جو کرتی رہوں، فانی قد کبرت، اب بوڑھی ہو گئی ہوں، وضعفت، اور بدن کمزور پڑ گیا ہے، جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، وبدنت، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم پھیل گیا، موٹاپا آ گیا، تو بیٹھ کے کچھ کرتی رہوں، کوئی چیز بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے کہا، فرمایا کہ کبر اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ پڑھا کرو اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ۔ فرمایا بس بیٹھ کے یہ پڑھتی رہا کرو۔ 300 مرتبہ ذکر تلقین فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتایا کہ یہ کیا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو ام ہانی 100 گھوڑے جن کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں اور جن پہ کاٹیاں ڈلی ہوئی ہوں، مکمل تیار خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تم صدقہ کر دو، اس سے اچھا ہے یہ 300 بار پڑھنے کو میں نے بتایا۔ وخیر من 100 بدنۃ، اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں تم ذبح کر دو، اس سے زیادہ ثواب اس میں ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وخیر من 100 رقبۃ، 100 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دو، اس سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ میں نے تمہیں تلقین کی ہے کہ بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ، یہ 300 پڑھ لیا کرو۔ جو ام ہانی رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت ترغیب ملتی ہے تاکہ تزکیہ ہو، پاک ہو جائے حسد سے، کینہ سے، غصے سے، کیونکہ یہ غصہ اتنی بری چیز ہے کہ آدمی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اس پر کنٹرول کرے، کچھ نہیں ہو سکتا اٹھ کے چلا جائے اور غصے کو نافذ نہ کرے، اور جب تک ضرورت شدید نہ پیش آ جائے غصے کا اظہار نہ کرے، اس لیے کہ یہ غصہ جہنم کے اثر سے ہے، آدمی پر اثر پڑتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں، ان کے پڑھنے سے غصے پر اثر پڑتا ہے کچھ، اور کچھ انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں تب اس بری خصلت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے یہ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اے میرے رب تیرے لیے تعریف ہے، ایسی تعریف جو تیری ذات پاک کے شایان شان ہے، اور یہ تیری عظیم سلطنت پوری کائنات پر تیری بادشاہی کے شایان شان ہو، میں ایسی تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، 2 فرشتے لم یدریا کیف یکتبانہما، گھبرا اٹھے کہ اتنی اللہ کی اس نے تعریف کی ہے کیسے لکھیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا ربنا، اے پروردگار، ان عبدک قد قال مقالتن، آپ کے ایک بندے نے آج آپ کی تعریف میں ایسا جملہ کہا ہے، لا ندری کیف نکتبھا، ہم نہیں جانتے پروردگار اسے کیسے لکھیں۔ اللہ اپنے بندے پہ انعام کرتا ہے، خود ہی ایسے جملے انعام فرماتا ہے اور خود ہی ادائیگی کی توفیق دیتا ہے،
اور بندہ نوازی کی انتہا ہے کہ ان جملوں پر خود ہی پھر ثواب اور قرب بھی اپنا بخشتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ توفیق ہے جو ہر جگہ شامل حال ہوتی ہے۔ پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود یہ حالت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب دیکھ کر ایسا غضب ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اس دنیا پہ کبھی نہیں آیا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ ایسا غصہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا اور ایسا غصہ بعد میں نہیں آئے گا، اور اس کے غصے اور اس کے جلال کے پیش نظر میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، اور مجھے اپنی حمد کے اللہ ایسے جملے میرے دل میں ڈالے گا جو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے جائیں گے، ان کے دل میں ڈالا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جملے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی تعریف پہ خوش ہو، اس لیے نہیں کہ بندے کچھ اس کی معرفت حاصل کر گئے ہیں، اس لیے کہ بندوں کو جو کچھ ملا ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ خود سکھاتا ہے، خود زبانوں سے کہلواتا ہے، خود قبول کرتا ہے، خود ہی مہربانی کر کے اس پہ ثواب دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملے عرض کریں گے بارگاہ میں، خوش ہو جائیں گے۔ پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود اس دو فرشتوں سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ اللہ وہ یہ کہہ رہا تھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے میرے رب تیرے لیے ایسی تعریف، ایسا شکر ادا کرتا ہوں تیرا جو تیری ذات پاک کے شایان نشان ہے، اور تیری اتنی وسیع مملکت، پوری کائنات پر تیری حکومت اللہ، اس کی شان کے مطابق جو کچھ ہے تیری ہم میں وہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بندہ یہ کہتا ہے، اسے لکھ لو کما قال عبدی، جیسے میرے بندے نے کہا ہے اسے لکھو، اور اس کے ثواب کو تم نہیں لکھ سکتے حتیٰ یلقانی، یہاں تک کہ یہ مجھ سے جب آ کر ملے گا، فاجزیہ بہا، ہم اسے اس کی جزا دیں گے، ہم ثواب دیں گے، ہم جانتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے، تمہیں اس کے ثواب کی خبر نہیں۔ یہ چیز ہے، اس لیے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، بہتر سے بہتر تعریف کے وہ جملے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہے جا سکتے ہیں اس کو کہے، اور ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے جو انہیں پسند آتی تھی تو ارشاد فرمایا انہوں نے کہ یہ کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف شکر اللہ کے لیے جس کے انعامات کی وجہ سے یہ اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جب کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو ناگوار گزرتی تھی تو فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ رب اعوذ بک من حال اہل النار، لیکن اے اللہ جہنم والوں کا جو حال ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اس سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی بات ہے، امت کو تلقین ہے، گویا کہ سکھایا ہے کہ تم لوگ جب اللہ کو یاد کرو ایسے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ایسے اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے دعا مانگو ایسے دعا مانگو۔ کئی ایک مواقع کی دعائیں بتایا ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کو کیا کیا اجر ملتا ہے، یہ بتلایا ہے کہ کس کس طرح سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تزکیہ جو اس سے ہوتا ہے وہ بتایا ہے، مختلف مواقع کی دعائیں بتائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعار من اللیل، جو شخص رات کو سو جائے
اور پھر اس کی آنکھ کھل جائے، فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کئی مرتبہ، ہر آدمی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ رات کے کسی نہ کسی حصے میں جاگ آ جاتی ہے، پھر سو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے آنکھ کھلتی ہے، پھر نیند آ جاتی ہے۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے آنکھ کھلی نا، یہ وقت کی قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اس وقت یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اتنا جملہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اگر وہ کوئی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر ہمت کر کے نماز پڑھ لے اٹھ کے تو اس نماز کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ آیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کتنے ہی ہیں محدثین جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہاں یہ آیا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، کہیں یہ کلمہ پہلے ہے کہیں یہ بعد میں ہے، لیکن بہرحال یہی کلمات ہیں کہ رات کو آنکھ کھلے تو اللہ کی توحید، اس کے بڑا ہونے کی گواہی، تسبیح، اپنی عاجزی، بے بسی، اس کے اعتراف میں یہ کلمہ کہتے ہیں۔ اس میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ جس شخص کو یہ حدیث پہنچے وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تحفہ سمجھ کے قبول کر لے، اور ان کی بشارت پر یقین کرتے ہوئے اس دعا کو یاد کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، رات کو آنکھ کھلتی ہے، جس حال میں آنکھ کھلے بس اتنا پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 جملے چھوٹے چھوٹے پڑھنے کے بعد پھر کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے، جو دعا، کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اللہ کی مدد چاہیے، کیا کیا چیزیں چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو صحیح بخاری امت تک پہنچی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں شاگرد تھے، اور ان میں سے ایک فربری ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست انہوں نے بخاری پڑھی تھی۔ امام ابو عبداللہ فربری کہتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی اور مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس شخص کی رات کو سونے کے بعد آنکھ کھل جائے اور وہ یہ جملے پڑھ لے اور اپنی مغفرت کی دعا مانگ لے اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو میں نے اس حدیث پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر لیٹے لیٹے سو گیا، میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدو الی الطیب من القول، اور ہم نے اپنے بندوں کو توفیق دی تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی، وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ اللہ کی راہ میں صحیح راستے پر چلے۔ تو یہ گویا انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تم نے اتنی اچھی دعا مانگ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لیا اور تم اللہ کی راہ میں ہی کام کر رہے ہو۔ بہت بڑی بشارت تھی جو انہیں خواب میں دی گئی۔ پھر دیکھیے یہ بھی نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور نماز پڑھ لے، بس یہ بتایا ہے کہ اگر ہمت کر کے اٹھ کے نماز پڑھے گا تو نماز بھی قبول ہو جائے گی، اگر نہیں پڑھتا پھر سو گیا ہے تو پھر بھی یہ جو دعا اس نے اتنی دیر میں مانگ لی ہے، اس دعا پہ بھی اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے، اللہ تعالی نے اسے قبولیت کی بشارت دی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بہ موقع اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق، دعا، قرآن کریم کی تلاوت،
یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں خاص طور سے بتاتے تھے کہ یہ چیز مانگو اللہ سے، اس طرح مانگو، قرآن کریم کو پڑھنا ہے اس طرح اس کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب تمہیں ان چیزوں پر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث شاید اس سے پہلی نشست میں بھی عرض کی گئی تھی، وہ پھر دیکھیے، پھر سنیے کتنی زبردست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں، دارمی میں، بہت کتابوں میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، حدیث قدسی ہو گئی نا، کہ من شغلہ القرآن عن ذکری، جس شخص کو قرآن نے اتنا مصروف کر دیا ہو کہ وہ ہمیں یاد نہ کر سکے، صرف قرآن میں ہی لگا رہے، اس کی تفسیر، اس کی تحقیق، اللہ کا کلام، یہ محبت اس کی خدا کے کلام سے، یہ سب کی سب چیزیں اسے اتنا مصروف کر دیں۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ، اللہ کا عرش، اس کی کرسی، جنت اور جہنم، اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے جبریل امین اور اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام، یہ سب کے سب اپنی عظمت کے باوجود مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی حقیقی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں نا، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کر ستارے ڈوب جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ قسم میں ایسی کھا رہا ہوں، لو تعلمون عظیم، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ اور یہ قسم کس چیز پہ کھا رہا ہوں؟ إِنَّهُ لَقرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ سے الگ کوئی چیز نہیں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور صفت نہ عین ذات ہے اور نہ غیر ذات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کو دولت نصیب کی ہے قرآن کریم کی، اور توفیق دے تو پھر وہ پڑھتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے کہا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری، جس آدمی کو قرآن کی مصروفیت اتنی بڑھ جائے کہ وہ میرے ذکر کو نہ کر سکے اس کے علاوہ مسئلہ تھی، اور اتنی بڑھ جائے کہ وہ مجھ سے سوال بھی نہ کر سکے، ہاتھ بھی نہ پھیلا سکے، افضل ما اعطی السائلین، ہم سوال کرنے والوں سے، دعا مانگنے والوں سے بہتر چیز اس کو دیں گے جس کو قرآن نے روک دیا ہے اور یہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ تعلق۔ اسی لیے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں پر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، جہاں پر ذکر کیا جا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوں، یہ سب کی سب چیزیں جہاں فرشتوں کو ملتی ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے نا، یہ بخاری شریف کی اس روایت میں، کہ وہ فرشتے پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے سنتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہاں تک کہ وہ سلسلہ آسمانوں تک پہنچتا ہے۔ یہ خدا کی یاد کے مختلف طریقے ہیں، اور ان سب میں قدر مشترک اخلاص ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کام کرے، اور آدمی مخلص ہو کے اللہ کی یاد اللہ ہی کے لیے کرے، اور اللہ تعالی کے ساتھ اس تعلق کی دولت